نے بھی ایک زمانے سے ہم حج کر رہے ہیں، 20-25 سال سے ہم حج پہ جا رہے، یہ بدعت نہیں تھی، اب شروع کر دیا سلفیہ نے جھوٹ بول 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 کر کے۔ آج امام اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، اب ہوگا استمعوا، جب سنو خاموش رہو، وانصتوا نہ سنو تب بھی خاموش رہو۔ استمعوا صلوات جہریہ میں اور انصتوا صلوات سریہ میں۔ استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، قرآن کے وقت میں بھی تمہیں خاموش ہونا، چاہے سنو یا نہ سنو۔ استمعوا کا تعلق سننے سے جہریہ سے، اور انصتوا کا تعلق صلوات سریہ سے۔ استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، بولو وقت، اور وقت کون سا ہے؟ امام نے جب اللہ کا بھلا کر اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، تو اب پاپڑے نہیں بیچے گا، یہ وقت ہے پڑھنے کا، اس وقت خاموش رہو، چاہے سنو یا نہ سنو۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ وہ جادو ہے کہ کوئی ماں کا لال اس کو توڑ نہیں سکے گا۔ اس لیے بیوقوف بنا کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جب سنیں گے تو ہم، جب سنیں گے نہیں تو کیا؟ تو سننے کے وہ تو صلوات جہری میں استمعوا ہوئے، اور انصتوا کا تعلق صلوات سریہ سے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا ملنگو؟ اور صحیح قول یہی ہے، قول صحیح بھی یہی ہے کہ کیا؟ کہ اذا کا عامل جو ہے نا جزا ہے۔ انما قالوا انما نحن مصلحون وقت القول لهم لا تفسدوا في الارض، جب لا تفسدوا في الارض ان سے کہا جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، قالوا انما نحن مصلحون وقت القول لهم لا تفسدوا في الارض، سمجھے؟ استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، بولو استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، اور یہ تاسیس ہے۔ استمعوا یتعلق بصلوات الجہریت، وانصتوا یتعلق بصلوات السریت، صلوات سریہ۔ آپ کو قرآن پڑھتے وقت جو وقت ہے اس وقت میں خاموش ہونا، وقت وہی ہے جب امام نے ہاتھ باندھا، تو اب یہ نہیں کہے گا کہ میں منظور احمد والد نیک محمد قوم شیخ اللہ کا حاجی جمعہ خان زرچین کی رہنے والا، یہ نہیں پڑھے گا، بلکہ اب قرآن پڑھے گا۔ آڑے سمجھ میں آنی ہے؟ جی یہ مسئلہ بالکل، اس لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنوع العبادات، وہ ملتی نہیں ہے، میں نے اس کا فوٹو کاپی کیا، 1417 میں میرے پاس ہوگی وہ۔ حضرت اقدس نے لکھا ہے کہ سب سے اس سلسلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہے، فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے، اور جن کے پاس دوسروں کے پاس احادیث صحیح ہے لیکن وہ معلول ہے، اس قرآن کے مقابلے میں وہ چلیں گے نہیں، سمجھے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم انسان، وہ بھی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو پھر خاموش، اس وقت کیا پڑھو گے؟ شاگرد نے وہ کہا کہ کیا کروں جب امام کے پیچھے ہوں، تو میں کیا کروں، کہاں پڑھوں، امام پڑھ رہا ہے، اس کو نہ سنوں، سمجھے بھائی؟ تو حضرت اقدس ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، بولو اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں، وہ دلی دل میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے وہ دل والا نہیں۔ اس لیے اس وقت خاموش رہو، ترجمہ سوچتے رہو، یہ اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں اس کو پڑھو۔ اور امام ترمذی نے آگے کہا یتبع سکتات الامام، امام کے سختوں میں پڑھے گا، امام کہ الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، امام کہے گا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم، یتبع سکتات الامام۔ اب اس کا مطلب سورہ فاتح واجب ہے، اور سورہ فاتح واجب موقوف ہے کس پر؟ بولو سکتات پر، لہذا سکتات امام پر سکتہ ہر آیت پر ٹھہرنا واجب ہوگا، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، بولو۔ اس لیے یہ جماعتیں حیران ہیں آج تک۔ سعودیہ والے، ہم نے بھی ایک زمانے سے ہم حج کر رہے ہیں، 20-25 سال سے ہم حج پہ جا رہے، یہ بدعت نہیں تھی، اب شروع کر دیا ہے سلفیہ نے جھوٹ بول 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 کر کے۔ آج امام اتنا طویل سکتہ کرتا ہے، خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے،
نہ حدیث صحیح میں ہے نہ ضعیف میں، اتنا طویل صدقہ سکتہ کر دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ رب العالمین. میں نے خود دیکھا کہ کتنے مرتبہ حذیفی میں نے 3 مرتبہ الحمد پڑھا، پھر اس کے بعد سورت شروع کرتا. سمجھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ٹھیک ہے کرو. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سمجھتا ہے؟ پھر وہ جا کر کے شروع کرتا ہے. 3 مرتبہ تکڑا آدمی اگر پڑھے اور کتنا اس کو سختہ کرے تو نوجوان تو جلدی پڑھیں گے اور بڈھے اس وقت تک اس کو ٹھہرنا چاہیے. اس وقت تک وہ ٹھہرے گا جب تک کہ بڈھا اپنا یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور جب وہ سورہ فاتحہ پورے کرے سارے کے سارے تو پھر پیچھے سے کمی سے اس کے کھینچے ہلڑے پلنڑ آنے ایسا فارغ دی چکا ہوں. سمجھے بھائی جان؟ چلو آگے ہم فارغ ہو چکے. اس لیے کمال یہ ہے، میں نے عرض کیا پٹھان نے کہا پڑھ کلمہ، اس نے کہا کہ مجھے نہیں آتا. کہا پڑھ. کہا کہ چلو سکھاؤ. تو پٹھان نے غریب نے کہا ہے افسوس مجھے کلمہ آتا آ جائے کہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا. کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کس جگہ پڑھنا ہے. کہیں یتبع سکتات الامام اور کہیں آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور کہیں کیا ہے. سمجھے؟ اور امام اگر بلوچ ہوگا یا پٹھان ہوگا یا سندھی امام ہوگا تو پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ کہاں سکتہ کرے گا وہ ظالم؟ تو شروع گئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس نے کوئی سکتہ نہیں کیا، صرف آمین کا سکتہ کیا ہے. سمجھے؟ تو پھر امام پر سکتہ لازم ہوگا، واجب ہوگا. ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب. اس لیے اس مذہب کا پڑھو. کہاں پڑھے اس کا کوئی پتہ نہیں. کہا پڑھو. سمجھتا ہے؟ آج تک دنیا میں کہیں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی اہل حدیث نے لکھ کر، اہل حدیث تو ہم ہیں الحمدللہ. اہل حدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان ہیں. قربان جاؤں تیرے قبر پہ. سبحان اللہ. 100 سال گزرنے کے بعد بھی اسپتال میں مولوی صاحب غنودگی طاری ہوگی. اچانک آنکھیں کھل گئی. کہنے لگے کدھر تم لوگوں نے مجھے لایا؟ لے جاؤ مجھے بخاری میرے سامنے رکھو. میرے بخاری کا کیا ہوگا؟ سمجھے میں لوگوں؟ سبحان اللہ. یہ لوگ ہیں. اہل حدیث تو سلیم اللہ ہے. اہل حدیث تو انور شاہ کشمیری ہے. اہل حدیث تو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ. اہل حدیث تو حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان ہے. مولانا عبدالحق ہے. یہ لوگ اہل حدیث ہیں. ہم اہل حدیث نہیں ہیں. سمجھے؟ تم ہماری ان بکواسات کو تو کچھ بھی کرو لیکن ہم اہل حدیث ہیں. صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھتے ہیں مولوی صاحب. میں جس دن ان دنوں میں جیسے پڑھا رہا ہوں آپ دیکھیں، میں ترکیب بھی کر رہا ہوں، ترجمہ بھی پڑھا رہا ہوں. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.